ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ گین اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسکلی آج کی ڈیبیٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ دیکھیں جی پراپرٹی رائٹ اصل میں اسلامک اکنامکس کے اکارڈنگ کیا ہے۔ بیسکلی اسلامک اکنامکس جو ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتا ہے، بہت زیادہ لیندی ڈیبیٹ اس کی ہوتی ہیں۔ تو اسلام جو ہے بہت زیادہ کلیریفائی مذہب ہے، بہت زیادہ کلیئر مذہب ہے، اور اس نے بہت ساری پراپرٹی کے اوپر ارگیوز کیے ہیں۔ دیکھیں سوشل اور کنونشنل اکنامک سسٹم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کنونشنل اکنامک سسٹم جو ہے پراپرٹی کی اونرشپ کے بارے میں کوئی ایسا رائٹ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے جی آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کی رہے گی، لیکن ان دی اسلامک اکنامک سسٹم یہ پراپرٹی کا تمام اونر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام ریسورسز کا اونر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کو ہم سمرائز کریں گے سیشن کے اندر کہ پراپرٹی رائٹ بیسکلی اسلام نے دیے کیا ہیں اور پراپرٹی کس طرح سے آپ کے رائٹ پر ہے۔ اچھا، اور بیسکلی اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے وہ کنونشنل اکنامک سسٹم سے نکلا ہے، لیکن اس وقت کے اکنامک سسٹم سے نکلا ہے جب بہت زیادہ نیولی ڈیولپڈ نیشن ہوا کرتی تھی، اور وہ جو قانون چلا کرتا تھا اس قانون کے اکارڈنگ ہی اس کا بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم یہاں بات کر لیتے ہیں اسلامک اکنامکس کے اکارڈنگ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایکچوئل اونرشپ کس کی ہوگی۔ ایکچوئل اونرشپ دیکھیں، جیسا کہ ہم لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو اسلام کا جو ایکچوئل اونر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلامی لحاظ سے اگر پراپرٹی کا اونر دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں اس نے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو تخلیق کرنے کا طریقہ بتایا، اس نے ہی آپ کو وسائل دیے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو کریٹ کر سکو، اسی نے آپ کو جو ہے بہت سارے ایسے سسٹم پرووائڈ کیے جس سسٹم کے اوپر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رہن سہن ہے وہ خدا کے دین ہے، خدا کی رہن سہن پر ہے، یعنی خدا نے جتنا ہمیں نوازا ہے ہم اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی پراپرٹی کی ریزن یہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہی کہتا ہے کہ تمام جو پاور ہے، وہ جتنی بھی الٹیمیٹ پاور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آپ پراپرٹی کے پاور ہولڈر نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مٹیریلی انسان جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ مٹیریلی پروڈیوس کر سکے، لیکن اتنا پروڈیوس کرے کہ وہ جو ہے وہ صرف اپنی زندگی کی زیادہ راہ گزارے۔ کیونکہ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ بہت کنفائز ڈیبیٹ کرتا ہے کہ زیادہ پیسے کو نہیں رکھنا، آپ نے کم پیسے میں اپنا گزارا چلانا ہے۔ دوسری بات ہم کر لیتے ہیں جی ٹرانسفر کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے تمہیں نالج دی ہے، یار میں نے تمہیں علم دیا ہے، اس علم کی بنا پر تم نے کوئی چیز پروڈیوس کی ہے، تو اس کا تمام کائنات، یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے بھلائی ہونا ضروری ہے، اہم ہے۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کی سسٹم آف اکنامک ہے اس میں یہ سسٹم ہے کہ آپ نے تمام اپنے بھائیوں کو، اپنے بندوں کو، دیکھیں ہمارے یہاں بھکاری کیوں گھومتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھکاری گھومتے اسی لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام کو بیسکلی اپنے ملک میں رائج نہیں کیا۔ ہم نے صرف اسلام کو اپنے ایز اے مذہب ڈکلیئر کر دیا ہے، مگر ہم اس کو رائج نہیں کر سکے ہیں۔ جب ہم اسے رائج کریں گے تو ہمارے ملک میں ایک بھکاری نہیں ملے گا۔ حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ جس میں لوگوں کے پاس بھکاری نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ٹرانسفر آف رائٹ کا مطلب یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ ہر کسی کو ایکویلنٹ ریسورسز ملیں گی۔ جیسے زکوٰۃ اگر آپ پراپر نکالیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کا بالکل پراپر ہوگا۔ جب آپ دیکھیں اربوں روپے کی زکوٰۃ آپ کی جو بینکس ہیں یا ادارے ہیں وہ کاٹتے ہیں، مگر وہ کہیں کس جگہ دیتے ہیں، ان کے کوئی پروف نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں یہاں پر کہ اسلامی اکنامکس پہ بات نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی ایکویلٹی کیا ہے؟ دیکھیں ایکویلٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، تو آپ تمام کائنات اور مخلوق کے لیے اس کو بھلا بنا سکتے ہو۔ کیسے بنا سکتے ہو؟ کہ آپ کا جو لیبر ہے وہ آپ کے پاس کام کرتا ہے، دیکھیں ایک شخص ہے اس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں اور وہ زیادہ پروڈیوس کر سکتا ہے، تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ ریسورسز کو بڑھائے گا اور زیادہ بڑھائے گا۔ جب وہ ریسورسز کو بڑھائے گا تو آلموسٹ اس کے پاس کیا ہو جائے گا، اس کے پاس لیبر کی ضرورت پڑے گی، اسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، تو آٹومیٹکلی سوسائٹی جو ہے ایکول ہو جائے گی۔ کیونکہ جب آپ کی ریسورسز ڈیوائڈ ہوں گی، دیکھیں ریسورسز کو جنریٹ کر کے جب آپ کوئی چیز ارن کرتے ہو، جو پروفٹ ارن کرتے ہو، اس سے سوسائٹی آٹومیٹک ایکویلنٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں سمپل سی بات ہے، جو آپ کی لیبر کلاس ہے وہ سب سے زیادہ مارکیٹ میں اسپینڈنگ کرتی ہے، تو اسپینڈنگ کون کرتا ہے؟ لیبر کلاس کرتی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایکویلٹی جب آئے گی، جب آپ کے پاس لیبر کے پاس جو پیکج ہوگا وہ اچھا ہوگا اور آپ اپنی ریسورسز کو ڈیوائڈ کرو گے پراپر وے میں۔ اب جو یہاں اسلامک اکنامکس کی بات کر رہا ہے، دیکھیں آپ نے کوئی چیز پروڈیوس کی ہے، اس میں لیبرز کا بھی ہاتھ ہے، اس میں تمام لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو جو ہم اپریسیشن کی بات کر رہے ہیں، اپریسیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو لیبر ہے وہ اگر زیادہ اچھے کام کر رہا ہے، زیادہ پروڈکٹیو ہے، تو آلموسٹ آپ کو اس کے ویجز انکریز کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کے جو معاملات ہیں انہیں انکریز کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات کو بہت اچھے سے کیری کریں اور ان کو کیری کر کے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ ان سے
फ़ायदा उठाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास ये कंडीशन आ जाती है, ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपका विजन क्लियर हो जाता है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो लेबर क्लास काम कर रही होती है, कि लेबर जो काम कर रहा होता है, उस लेबर की पोजीशन ये होती है कि वो भी अपना पार्टिसिपेशन उतना ही दे रहा होता है जितना ओनर दे रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ जो इस्लामिक इकनॉमिक्स कहती है कि आपने अपने लेबर को भी अप्रिसिएशन में रखना है, यानी उसके वेजेस को अपनी अर्निंग के साथ साथ इंक्रीज करते रहना है ताकि आपके लिए कुछ बेटर वेव्स निकल सकें। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस्लामिक इकनॉमिक्स कहती है, अप्रिसिएशन के अंदर ही वो इम्पोर्टेंट बात कर रही है, वो ये कर रही है कि अप्रिसिएशन उस सूरत में होगी कि जब इंसान अपनी ही रिसोर्सेज से, अपने वसाइल से कुछ प्रोड्यूस करेगा। जब आप अपने वसाइल से प्रोड्यूस करोगे तो आप ऑलमोस्ट कोई अप्रिसिएशन के लायक होगे। फिर अगर दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर फिर भी अगर करना है तो ऐसे होगा कि किसी से ट्रांसफ़र करवाया जाए, जो किसी मुआहदे के तहत हो या किसी ऐसे कागजी कार्रवाई के तहत हो, उसको भी आप अपनी प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपने कोई चीज़ बनाता है, गुड्स बनाता है, कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करता है मार्केट में, अब वो अपने गुड सर्विसेज किसी से ख़रीद ली, ट्रांसफ़र करवा ली अपने नाम पे, तो आप प्रॉपर्टी राइट के ओनर हो गए। अदरवाइज आपका जो लेबर है जिससे आप क्रिएट करवा रहे हो, जो क्रिएशन आपकी है, उस क्रिएशन के अलावा आप किसी चीज़ को बेसिकली जो इस्लामिक इकनॉमिक्स है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर काम नहीं करता, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ऊपर काम नहीं करता है। दूसरे से मसला पता है क्या है, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम ये है इस्लामिक इकनॉमिक्स के अंदर कि इसकी फ्री मार्केट हुआ करती थी। फ्री मार्केट में ये होता था प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे, मार्केट में लाके सोल्ड करते। अब क्या होता है कि अब कंपटीशन हो गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अच्छा उस वक्त चीज़ें भी लिमिटेड हुआ करती थी, तो प्रोड्यूसर को भी आज़ादी थी और प्रोड्यूस करने वाले को अपनी प्रॉपर्टी का राइट देने का बहुत ज़्यादा वो था, हासिल था। लेकिन अब क्या होता है इस्लामिक इकनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकनॉमिक्स जो इसलिए डिबेट करती है, ये जो डिबेट लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये इसलिए डिस्कस किया कि इसमें हम अपनी जो अप्रिसिएशन है उसको किस चीज़ पे रखेंगे, उस चीज़ पे रखेंगे जो चीज़ आपने क्रिएट की है। ठीक है, अपने लेबर की मदद से, अपने वर्कर्स की मदद से जो आपने क्रिएट किया है, उस क्रिएशन को आप हम कंसिडर करेंगे एज ए प्रॉपर्टी। नहीं तो हम किसी से ट्रांसफ़र करवाएंगे या किसी से हम उस चीज़ को ख़रीद लेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी। तो इस्लामिक इकनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज डेफिनेशन देता है और वो बहुत ज़्यादा, देखिए बेसिकली ये है आजिज़ी का मज़हब। तो बेसिकली आजिज़ी के ऊपर काम करता है और कहता है कि जी आजिज़ी पे जाओ, ना कि अपने दिखावे पे जाओ, बल्कि आजिज़ी पे, इनकसारी पे जाओ। जितना ऊँचे हो रहे हो उतना नीचे जाते जाओ, तो डीप डाउन होते जाओ, नहीं झुक के मिलो लोगों से। तो इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो यहाँ ये मिलते हैं।